عمران خان صاحب نے اجگزئی صاحب کو امپاور کیا ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے جو بات چیت کریں وہ ضرور کریں. اس کے علاوہ ہم نے نہ کسی سے منت ترلے کی ہے نہ کچھ کیا. منت ترلے کی ہے تو خواجہ آصف نے کی ہے جب وہ بریگیڈیئر گھومن جو اس وقت ہمارے MNA بھی ہیں اور ایک زمانے میں سیکٹر کمانڈر تھے اس ایریا کے سیالکوٹ اور اس ریجن کے, وہاں پہ ان سے انہوں نے ضرور منت ترلے کرتے تھے وہ اور روتے بھی تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے جو آپ کے پلیٹلیٹس جو گرتی تھیں تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز وہ فیبریکیٹ کرتے تھے, وہ رپورٹس اور غلط رپورٹس کابینہ کو پیش ہوتی تھیں اور اس کے ذریعے نواز شریف یہاں سے ملک سے باہر گئے اور وہاں پہ جا کے ماشاءاللہ وہ چلتے پھرتے رہے. تو لہٰذا وہ اور NRO لینے کے لیے رانا ثنا نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا اور ایک چلتی ہوئی معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اور آج بھی اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں. یہ بتائیے گا PTI کی قیادت میں میرا نام طارق رانا میں ایریا نیوز سے ہوں. ایک شخص کی بدولت آپ لوگوں کی پارٹی جو ہے اس وقت عذاب کا شکار ہے اور وہ شخص اس چیز پہ بزد ہے کہ جب تک تحریک انصاف معافی نہیں مانگے گی 2 مئی کی وہ معافی دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہے, آپ کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میچ تو دونوں طرف پھنسا ہوا ہے. آپ اگر سیاسی پارٹی ہیں وہ تو نہیں مانیں گے کیونکہ انہوں نے کبھی معافی مانگی بھی نہیں. بڑا اچھا سوال ہے. ہم لوگ میرا پورا سوال سنو, انہوں نے معافی مانگی بھی نہیں کبھی. زندگی میں جب یہ ملک 2 لکھ ہوا تھا تب بھی معافی نہیں مانگی تھی اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے انہوں نے معافی نہیں مانگی. کارگل کا معاملہ آیا تب بھی معافی نہیں مانگی تھی, اب بھی وہ معافی نہیں مانگیں گے. اگر آپ معافی مانگ لیتے تو اس میں کیا کوتاہی؟ بڑا اچھا سوال ہے. ہم لوگ معافی مانگتے ہیں صرف اپنے رب العزت کے سامنے, باقی اور کسی سے معافی مانگنے کی بات نہیں ہے. 9 مئی کا جو سلسلہ ہے وہ سامنے لائیں, وہ CCTV فوٹیج لائیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں وہ پرامن ہیں. آج بھی ہم لوگ یہ انشداد دہشت گردی عدالت کے سامنے ہے. وہ CCTV فوٹیج کہاں پہ ہے وہ سامنے لائیں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کلیئر کٹ کہا ہوا ہے کہ جو لوگ اس میں ہیں ان کو کنوکٹ کریں. جس طرح US کانگریس میں لوگ جو کیپٹل ہل میں گئے تھے ان کی CCTV فوٹیج آئی, جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی ان کو کنوکٹ کیا. یہاں پہ بھی وہ CCTV فوٹیج لاتے نہیں ہیں. 18 اگست کا جو آپ کا جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا تھا, جو وہاں پہ لاٹھی چارج ہوئی, اس گاڑی کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کے بونٹ کے اوپر میں کھڑا تھا. میرے دائیں طرف مراد سعید تھے, میرے بائیں طرف زلفی بخاری صاحب تھے اور بیرسٹر گور صاحب اور شبلی صاحب نے آ کے کہا کہ جی یہ ایک ٹریپ ہے. گاڑی کا بونٹ اندر جا رہا تھا اور وہاں سے ہم لوگ نکلے تھے اور جو وہاں پہ توڑ پھوڑ یہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ کی, جو پتھراؤ تھا, جو لاٹھی چارج تھا, وہ تو آپ کے FC اور پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے کیا تھا. وہ CCTV فوٹیج کدھر ہے وہ سامنے لائیں تو پتہ لگے گا. معافی میں پھر مانگتا ہوں, میں پھر بات کرتا ہوں کہ جناب معافی ہم لوگ رب العزت سے مانگتے ہیں گناہوں کی. جب کوئی غلط آدمی کام کرتا ہے تو اس کی مانگتا, ہم نے تو غلط کام کیا ہی نہیں ہے کوئی. نیکسٹ. یہ بتا دیجیے گا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے, دیوالیاں ہو چکا ہے, کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی صورتحال میں تمام پولیٹیکل پارٹی کیا ایک پیج پر اکٹھی ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے, کیونکہ اس وقت جو پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے, مہنگائی ہے, بجلی کے بل ہے, معیشت ڈوب چکی ہے, تو اس کا کیا حل ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. بات اسی طرح یہ ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی جس شخص نے کسی کو قتل کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں قبر کھودی اور اس میت کو وہاں پہ دفن کیا, چیلیں لگائی اور مٹی ڈالی, یعنی کہ جو مردہ ہے وہ پاکستان کی معیشت کی میں مثال دے رہا ہوں. اور جنہوں نے یہ کیا اس میں جنرل باجوہ ہیں اور جو آپ کی باقی سیاسی پارٹی ہیں جس میں مسلم لیگ نون ہے, MQM ہے, آپ کی اللہ بھلا کرے پیپلز پارٹی ہے, ان سے ہم لوگ بات کریں بھائی کیسے. قصوروار تو وہ ہیں, معیشت کو انہوں نے زمین دوز کیا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 6% گروتھ ریٹ پہ چلنے والی اور ابھرتی ہوئی معیشت وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اکنامک سروے کہہ رہا ہے جو کہ ہمارے بعد سروے آیا تھا. 17.5-18 ارب ڈالر کے ریزروز تھے. بجلی کا یونٹ 17 روپے یونٹ تھا. بجلی وافر تھی. لوڈ شیڈنگ 80% علاقوں میں ہوتی نہیں تھی. 20% جو تھی وہ ہائی لاس ایریاز میں تھی. لہٰذا ایک چلتی ہوئی معیشت کو انہوں نے تباہ برباد کیا اور اس وقت لوگ بیرون ملک سے آ کے پاکستانی ادھر بسر ہو رہے تھے. ابھی تو الٹا ہے, پاکستانی لوگ, پاکستانی ہمارے نوجوان
وہ پاسپورٹ کے لیے لائن لگائی ہوئی ہیں اور ملک سے باہر جا رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ وہ کون تھا جو نہ پی ٹی آئی کا بنا، نہ نون لیگ کا بنا، نہ پاکستان میں رہا؟